السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي الأنبياء عليهم السلام أجمعين. وخير السنن سنة محمد النبي الأمي. وخير الأمور أوسطها. وخير الكلام ما قل ودل ولا يمل. ألا وإن النياحة من أمر الجاهلية وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. إنما يؤمن به ولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم فيه بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري بالرياء. اللہ رب العالمین کی ذات وبرکات کے لیے درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کائنات کے مبصر اعظم قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس و کرم والبر. عزیزان من برادران ملت، میری معززات و اکرام مکرمات اسلامی ماں بہن
ہوتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم بات کہنے کی اور سمیت جملہ احکام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ ادب قرآن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ادب کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، اور آج ہم مسلمان بحیثیت اسلام، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم قرآن مجید کا ادب کس حد تک کر رہے ہیں، کس انداز سے کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، میری آپ کی زندگی کے شب و روز کے لیے، میری آپ کی زندگی کے لیے آج کی گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرقان حمید کے حفظ و امان کا، اس کی حفاظت کا قیامت کی دیواروں تک ذمہ اٹھایا۔ مشرکین مکہ نے قرآن مجید کی نسبت سے بہت ساری باتیں، بہت ساری فضولیات، بہت سارے الزامات نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ دھرے۔ کبھی آپ کو مجنون کہا گیا، کبھی آپ کو دیوانہ اور پاگل کہا گیا، کبھی یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ قرآن، یہ قرآن حمید، یہ مکے والے، یہ اس کے بڑے، یہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے بنا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ جلال والاکرام نے قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات کو، ایک ایک پہرے کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک جملے کو بڑے پیارے انداز کے ساتھ، بڑے نرانے اسلوب کے ساتھ، بڑے بہترین پیرائے کے اندر قرآن حمید نے بیان فرما دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کائنات میں زندگی بسر کرنے والوں، یہ بات تمہیں کہیں بھول نہ جائے، تم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ کائنات کے اندر تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، تو آج اپنے اصلی حالات میں، اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہے۔ قرآن حمید آیا، کہیں قرآن مجید کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی کسی قسم کا ابہام، کوئی شبہ، کوئی شک تو نہ رہ گیا۔ ہر سارے رکھتے وہ مسئلہ حل فرمایا۔ قرآن مجید کی ترتیب، قرآن مجید کی ترتیب جو ہے اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد نمبر 2 سورۃ البقرہ، اس کی ابتدا میں ارشاد مالک کائنات نے فرما دیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ کتاب، اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں، یہ تو رہنما بن کر آئی، یہ قرآن تو مقتدا بن کر آیا اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل تقویٰ کے لیے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ ہے، ان کے لیے یہ رشد و ہدایت کا ماخذ، رشد و ہدایت کا منبع بن کر آیا۔ اللہ اکبر۔ مکے والوں نے بڑی بڑی باتیں کی، کبھی مکے والے اس انداز میں کہا کرتے تھے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ پھر یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن، یہ محمد ابن عبداللہ نے، وہ محمد الرسول اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ اگر وہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے اقرار کر لیتے تو اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر، نبی آخر الزمان تسلیم کر دیا۔ وہ محمد ابن عبداللہ کو کہا کرتے تھے کہ عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، وہ ان الفاظ سے
میں وہ نہیں شمار کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے یہ اس نے خود گڑا ہے، خود بنایا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اس کو دوسرے لوگ، اس کے عزیز، اس کے ساتھی، اس کے بڑے، وہ اس کو آ کر بتاتے ہیں، وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ اس کے ممد و معاون ہیں، یہ اس کو اس لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، ایک وقت وہ بھی آیا جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر، مکہ کی سرزمین کے اوپر بیت اللہ کے اندر جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیواروں میں آویزہ تصویریں، ان کے بتوں کی بت پرستی ان کی، اس کو مٹانے لگے۔ ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کیا فرمایا کرتے، کیا فرما رہے تھے؟ یا الحق وزهق الباطل، یا الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بلا شبہ باطل کو مٹنا ہی تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب جو اتارے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں ایک سورہ مبارکہ اس کی آیات، اللہ اکبر، 3 آیات میں مشتمل انتہائی مختصر ترین سورہ مبارکہ فرقان حمید کی آپ نے آویزہ فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سورہ مبارکہ کعبۃ اللہ کی دیواروں پر تسبیح فرمائی، وہ دیکھ کر اللہ اکبر، بلا مبالغہ اپنی زبان سے بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ما ھذا کلام البشر، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی انسان نے اس کو نہیں کہا۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ پر اللہ الجلال کا قرآن حمید ہے۔ اللہ الجلال والاکرام نے فرمایا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر، ذریعہ ہدایت دے کر کائنات میں مبعوث فرمایا، آپ کو امام الانبیاء خاتم المرسلین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر، کیا مقصد تھا؟ قال یظہرہ علی الدین کلہ، تمام کائنات کا دیان باطلہ کے اوپر اس کو غالب کر دیا جائے، اللہ اس کا غلبہ فرمائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، عرش والا رب کائنات کا خالق و مالک اس پہ خود گواہ ہے۔ اللہ اکبر، اور میرے بھائیو، یہ فرقان حمید کا ادب کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلا ادب فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک الفاظ سے کیجئے۔ کبھی نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ کبھی آپ مختصر انداز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تلاوت فرما دے۔ اللہ اکبر، بھائیو، یہ پہلا ادب ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز اعوذ باللہ کے ساتھ کیا جائے، تحفظ کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ اکبر، ایک یہ اصول
تلاوت کے آغاز کا کہ اس کی ابتدا کی جائے تحفظ کے ساتھ۔ اگر تلاوت کی ابتدا ہے اور قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کا بھی آغاز ہے تو تحفظ کے بعد تسمیہ بھی پڑھ لینا چاہیے، ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تلاوت کی ابتدا ہے، سورت کا درمیان ہے، اکیلے اعوذ باللہ پڑھ کر، اکیلے تحفظ کو پڑھ کر تلاوت قرآن کو اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ایک ادب قرآن مجید کا یہ فرمایا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ آئیو یہ قرآن مجید، یہ قرآن حمید، اس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کو پاک صاف ہو کر ہاتھ لگایا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن انسان کا جسم پاک ضرور ہونا چاہیے، طاہر مطہر ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کا تیسرا ادب کیا بیان فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ بھائیو، اس کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین دوسرے مقام عالی شان میں بیان فرما رہے ہیں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ ہم نے اس قرآن مجید کو آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ دہر میں اتارا۔ ہم نے اسے آہستہ آہستہ اتارا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ، تاکہ آپ اسے ٹہر کر لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کروائے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اسے یکمشت نہیں اتارا، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اتارا۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام میں فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں مکمل طور پہ یکسر آیا تھا، کائنات کے اندر آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ضرورت کے مطابق قرآن کی آیات کا اللہ نے اسباق بنا کر نازل فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، میرے قرآن کو جب بھی پڑھو آہستہ آہستہ ٹھہر کر تلاوت کرنا۔ جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام پہ قرآن لے کر آتے، فرقان حمید قرآن مجید کا نزول فرماتے، جبریل امین علیہ السلام تلاوت کرتے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پیچھے پڑھنا شروع فرما دیتے۔ خطرہ یہ تھا، خوف ڈر یہ تھا، اس بات کا خدشہ محسوس کرتے کہیں کچھ حصہ رہ نہ جائے۔ آسمان والے خالق نے، کائنات کے خالق و مالک اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیغام دیا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ پڑھنے میں جلدی نہ کرنا، اس سے پہلے اَيُّقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ اس کی وحی آپ کے اوپر اتری کر دی جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ اصول بھی دے دیا کہ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، میرا سینہ کھول دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیو، قرآن مجید کا یہ حق نبی پاک علیہ السلام رات کی تاریکی میں مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، عرش والا آسمان سے پیغام
دیتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تیرے نبی قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ آج ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، خواہش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہماری مسجد میں اچھا پڑھنے والا قرآن، بہترین آواز میں پڑھنے والا، آج یہ قرآن اچھے انداز میں اچھے لہجے میں پڑھنے والا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں زندگی بسر کرنے والوں زین القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن قرآن، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو خوبصورت انداز میں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو گانے کی طرز میں قرآن کو پڑھا جائے۔ آج ایسے ایسے واعظ بھی ہیں اول پوری تقریب میں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو قرآن یاد نہیں آتا نہیں، وہ قرآن مجید کی ایک دو آیات پڑھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا اعلان کر کے لوگوں کو ہنسا کر، لوگوں کو دین کے پیغام کو باز کو مشغلہ بنا کر، مسجد کے اندر مسجد کے ادب کو پامال کر کے، قرآن کے ادب کو پامال کر کے، وہ 2-3 گھنٹوں میں لوگوں کو ہنسا کر نوجوانوں کو بالخصوص چل دیتے ہیں۔ ایسے ایسے واعظ بھی ہیں، اللہ رب العالمین ایسے واعظین کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، آج یہ رمضان المبارک، یہ شہر القرآن ہے، یہ شہر الصیام، شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن اترا ہے۔ شہر رمضان الکریم انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، آیت کو باطل میں فرق کرنے والا بھی آیا ہے۔ بھائیو، قرآن کا ادب بھی ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے، لیکن ہم نماز تراویح کے لیے مسجد میں حاضری نہیں دیتے، مسجد کو خالی چھوڑ دیا۔ یہ اتنا قرآن کا ادب ہمارے دل میں ہے کہ ہم 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ مصلی پہ کھڑے ہو کر اس قرآن کو ہم سن نہیں سکتے، پڑھنا تو درکنار کر رہا۔ بھائیو سنو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ عظمت والا، برکت و رحمت والا جس میں قرآن اللہ نے اتارا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو الصیام والقرآن یشفعان للعبد، دنیا میں انسان سفارشی ڈھونڈتا ہے، بڑے سے بڑا کوئی انسان، عہدے والا، کرسی والا، اللہ اکبر، بڑا صاحب الکرسی، اگر ہماری سفارش کرنے والا بن جائے، ہماری سفارش کا ذمہ اٹھا لے، ہم بھولے نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، آئیو وہ علیحدہ بات ہے، وہ کسی اور صاحب مال طاقت والے انسان کے طاقت سے محروم ہو کر عین وقت پہ آ کر آپ کے حق میں گواہی دینے سے منحرف ہو جائے، آپ کا سفارشی نہ بنے۔ اور کعبہ کے رب کی قسم جسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کہ وہ سفارشی بنے گے، وہ آپ کی اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں، آپ ان دونوں کا ادب اور احترام کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی بھی آپ کے پاس 12-13 دن باقی ہیں۔ اللہ اکبر، اگر آج ان کا احترام، ان کا ادب آپ دونوں کا کر لیں گے، ایک روزہ دوسرا قرآن ہے۔ اللہ اکبر، پچھلا جمعہ ادب رمضان کے عنوان سے عنوان تھا، آج کا خطبہ جمعہ المبارک ادب قرآن کے عنوان سے عنوان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ دونوں بندے کے لیے سفارشی بن کر آئیں گے۔ اگر آج ہم نے دنیا میں قرآن کا ادب کیا، رمضان کا ادب کیا، بھائیو رمضان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے اس کی راتوں کا قیام کیا جائے، قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے
اللہ اکبر. نماز تراویح میں آپ کی اس جامع مسجد میں 4 5 6 7 احباب ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بڑی حیرت والی بات ہے. اللہ اکبر. تو بھائیو یہ قرآن سے محبت کیجیے, قرآن کا ادب اور احترام کیجیے. قرآن کے ادب کے لیے آپ قرآن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے آپ سن سکتے ہیں, سنیے. یشفعان للعبد یوم القیامہ والصیام یقول, روزہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر, اے رب منعته الطعام والشراب. اے میرے کائنات کے مالک, اے میرے رب, میں نے اس کو دن بھر کھانے سے روک دیا, اپنی دل کی ہر قسم کی خواہش کو پورا کرنے سے منع کر دیا. یہ میری وجہ سے رک گیا, اپنے آپ کو روک دیا. فشفعنی فیہ, اس کے حق میں میری سفارش اللہ قبول فرما لے. والقرآن, اور پھر قرآن آئے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یقول القرآن, قرآن پھر کہے گا اے رب منعته النوم, اے اللہ میں نے اسے رات پر سونے نہیں دیا, نیند سے روک کے رکھا. مصلی پہ کھڑا ہو کر مسجد کے کونے میں, طرف میں, کنارے میں, سائڈ میں, درمیان والی سب میں بیٹھ کر اللہ تیری مسجد میں تیرے گھر میں بیٹھ کر میرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا. میں نے اس کو رات پر سونے نہیں دیا. وشفعنی فیہ, اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فیشفعان, دونوں کی سفارش اللہ قبول فرما لیں گے. اللہ اکبر. بھائیو آئیے اس سے آگے قرآن مجید کا ادب کیا ہے, اس کا احترام کیا ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی فرمایا اولئک یؤمنون بہ, وہ اس قرآن کا سچا ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ لوگ جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ اس پہ ایمان لانے کا حق بھی ادا کرتے ہیں. اللہ کریم دوسرے مقام پہ سورۃ الاسراء اللہ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر قل آمنوا به او لا تؤمنوا, قل آمنوا به او لا تؤمنوا, ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. بولو تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, تم بااختیار ہو. لاگے تمہارا فائدہ نہیں, لاگے جہنم کے حقدار تم بناؤگے. اللہ اکبر. انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحییٰ, ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى, جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. آج باغی بن کر, مجرم بن کر ہمارے پاس آئے گا, اس کا مقدر جہنم بنے گی, اس میں نہ موت آئے گی, دوبارہ نہ زندگی ملے گی. اللہ اکبر. جو انسان ہمارے صالحہ کر کے قرآن کا ادب احترام کر کے آئے گا, اپنی زندگی کے شب روز کو اس کے مطابق ڈھال کے آئے گا. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ, بلند و بالا درجے اللہ انہیں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جنات عدن تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی, دودھ کی شرط کی نہریں اللہ جاری فرمائیں گے. فرمایا اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا, جس نے کائنات کے اندر, دنیا کے اندر اپنے دل کو پاک کر لیا, کفر و شرک سے, بدعات رسومات سے اپنے سینے کو صاف کر لیا, اللہ ایسی جزا ان کو عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, باتیں تو بہت ساری کرنے والی ہیں, یہ قرآن کا ادب یہ بہت بڑا وسیع موضوع ہے, لیکن میں اپنی بات کو
انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج اللہ اکبر یہ ماہ قرآن، صاحب قرآن، قاری قرآن، میری جماعت کے عظیم خادم، ایک طویل عرصہ قرآن کی خدمت کرنے والے، عصمت صحابہ کے عنوان سے معلم، پوری دنیا کے اندر پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جا کر بھی عظمت صحابہ کو، نبی صدیق کے عنوان کو، حاجی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دفاع کرتے ہوئے، ان کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے، آج 17 رمضان المبارک کو سرزمین پاکستان، سرزمین فیصل آباد، میری مراد خطیب ایشیا، فقیر صحابہ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز میں سب سے منفرد، سب سے اعلیٰ انداز ان کا تقریروں میں قرآن پڑھنے کا، صحیح معنوں میں یہ خطباء کو، یہ خطیبوں کو قرآن پڑھنا سکھانے والا وہ شخص تھا۔ آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اتنی محبت، اتنا پیار، ان کی عزت کا، ان کے احترام کا، ان کے آداب کا دفاع کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، لیکن آج وہ بھی 17 رمضان مبارک کو ہماری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی 17 رمضان مبارک کو ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی یاد میں ایک رائے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، وہ ایک جگہ پہ تقریر فرما رہے تھے، وہ آیت پڑھ رہے تھے، لا تحرک بی لسانک لتعجل بہ، لتعجل بہ، لتعجل بہ۔ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم ارفع درجتہ انک رفیع الدرجات۔ کہنے لگے جب میں یہ آیت بار بار پڑھ رہا تھا، لتعجل بہ، لتعجل بہ، ایک بزرگ میری تقریر میں اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے، آج ساتھ ایتھے ہی رکھی، ایتھے ہی رکھی۔ اللہ اکبر۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم إن علينا بيانہ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر، قرآن کو جلدی جلدی مت پڑھو، مت اس میں ادائیگی میں جلدی کرو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے میرے محمد علیکہ افضل الصلوات والتسلیم، تیرے سینے میں قرآن کو جمع کرنا میں اللہ کا کام ہے، تیری زبان سے اسے جاری کروانا ان علینا بیانہ، وہ بھی میرے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، وہ اکثر اپنے خطابات میں، اپنی تقریروں میں یہ شعر دہرایا کرتے تھے، کلیوں کو میں سینے کا لبو دے کے چلا ہوں، کلیوں کو میں سینے کا لبو دے کے چلا ہوں، صدیوں گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اللہ اکبر۔ آئیو، اب گلشن کی فضا صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں، قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی جیسا بلبل قرآن، اللہ اکبر، قاری القرآن، اللہ اکبر، اپنے مخصوص پہ انداز میں پڑھنے والا قرآن قاری عبدالحفیظ نظر نہیں آئے گا۔ ان کی نقل اتارنے والے، ان کی طرف سے پڑھنے والے، کاپیاں کرنے والے بے شمار مل جائیں گے، لیکن قاری عبدالحفیظ جیسا انداز، وہ مخصوص کو ذات و شخصیت نظر نہیں آئے گی۔ دعا فرمائے اللہ کروڑ کروڑ ان کے درجے بلند فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہا کرتے تھے،
کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ اللہ اکبر۔ اب تو میں آپ قاری عبدالحفیظ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، لیکن قاری عبدالحفیظ اسلامآباد کے قبرستان میں قبر تو نظر آ سکتی ہے، لیکن قاری عبدالحفیظ کا مجسمہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور عمر بھر سنگ زمین کرتے رہے اہل وطن، مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ جب مر جائے دنیا پہ نظر نہ آئے تو لوگ پیچھے پیچھے، اگر میں یہ کہہ دوں تو میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا، لوگوں کو دکھانے کے لیے آنسو ٹپکاتے اپنی آنکھوں سے پیچھے چل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں توجہ فرمانا، یہ دنیا جینا نہیں دیتی، یہ دنیا زندہ نہیں رہنے دیتی، زندگی کا حق تو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مر جائے تو پھر الفاظ اللہ اکبر آئیو ایسے کیا فائدہ کہ زندگی میں انسان کسی عالم دین کو، کسی بڑے کو برا بھلا اپنی زبانوں سے کہتا رہے، جانے کے بعد وہ مگر مچھرائے آنسو گراتا رہے۔ اللہ ہماری قوم کو عنایت نصیب فرما، اللہ ہماری قوم کو، ہمارے مسلمانوں کو۔ اللہ اکبر۔ بالخصوص مساجد میں نماز پڑھنے والے، مساجد کے چودھری جو اپنے آپ کو بڑا بڑا شمار کرتے ہیں، اپنے آپ کا بڑوں میں شمار کرتے ہیں، اللہ ان کو قرآن اور صحب قرآن کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله